بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں۔ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے، تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ تقسیم پاک و ہند سے پہلے ہندوستان کے شہر امبالہ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں مریم بی اور ان کے میاں عبدالغفار رہا کرتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیک، سلجھے ہوئے اور سمجھدار تھے، اور اڑوس پڑوس والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عبدالغفار قصبے کے آخری کونے میں ایک عطار کی دکان پر ملازم تھے۔ یہ قصبے کا ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جایا کرتی تھی۔ عطار ایک بھلا مانس آدمی تھا۔ عبدالغفار سارا دن مختلف شربت کشید کر کے بوتلیں بھرتے اور ان پر لیبل لگاتے، اور ان کو اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ گزر برس نہایت آسانی سے ہو جایا کرتی تھی۔ سستے زمانے کے لوگوں سے واسطہ تھا، کسی طرح فکر فاقہ نہ تھا۔ زندگی کے دن اچھی طرح بیت رہے تھے۔ یوں تو قدرت نے مریم بی کو کئی بچوں سے نوازا تھا، مگر زندہ ایک ہی لڑکی بطول بچی تھی۔ باقی سب بچپنے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ایک دن خالہ بی اور غفار چچا اپنے راستے پر جا رہے تھے کہ ایک کتا ان کی سائیکل کے سامنے آ گیا۔ اسے بچاتے بچاتے نیچے گر پڑے۔ سر پر ایک پتھر لگا، بہت خون بہہ رہا تھا۔ مریم بی کے اوسان خطا ہو گئے، بہت کوشش کی گئی، مگر عبدالغفار جان پر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے مریم بی کی زندگی میں تو جیسے اندھیر ہو گئی۔ اب کوئی آسرا نہ تھا، کسی پریشانی میں دن گزرتے گئے۔ اب تو دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ترکاری کاٹ رہی تھیں کہ اچانک ان کی پڑوسن حمیدن آپا آ گئی، اور آتے ہی کاغذ میں لپٹا ہوا ایک سفید کپڑا ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بہن تمہارے لیے گھر بیٹھے ایک کام لے کر آئی ہوں۔ یہ سامنے والی مسجد کے امام مولوی عبدالصمد صاحب نے ٹوپی بھیجی ہے بنانے کے لیے۔ اس دن کے بعد مریم بی کے پاس بہت سی ٹوپیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بطول نے بھی یہ ہنر سیکھ لیا اور اپنی ماں کی مدد کرنے لگی، اور اس طرح گزر اوقات اچھی ہونے لگی تھی۔ ایک روز بہت ہمت کر کے حمیدن آپا سے کہا کہ اب بطول جوان ہو چکی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے اور میری فکر کچھ کم ہو جائے۔ سردیوں کی ایک رات اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ مولوی عبدالصمد کی بیوی بیٹے کو جنم دیتے ہوئے جان بھاگ ہو گئی۔ مولوی عبدالصمد کا اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اب چھوٹے بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ ایک دن حمیدن آپا مریم بی کے گھر آئی اور اس کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مولوی عبدالصمد سے کر دو، جو کہ ایک نہایت ہی شریف نفس انسان ہے۔ اس طرح تمہاری بیٹی بطول کا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور مولوی عبدالصمد کے بچے کو ممتا کا آسرا مل جائے گا۔ چنانچہ کچھ سوچ بچار کے بعد مریم بی نے اس رشتہ کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں میں تاریخ آزادی پاکستان زوروں پر تھی۔ اب فضا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان کے نعروں سے گرماتی رہتی تھی۔ مریم بی نے مولوی عبدالصمد کو ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور وہ خود پاکستان کا اعلان ہوتے ہی جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ ایک نئے آزاد ملک میں بسنے کا سب سے زیادہ اشتیاق انہی کو تھا۔ 1947 کا سال شروع ہوا تو اندر ہی اندر ایک جوش و ولولہ محسوس کرنے لگے۔ اگست کے مہینے میں رمضان کا بھی آغاز ہو گیا۔ مولوی عبدالصمد اپنی ساس، بیوی اور بچوں کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی آ گئے اور ایک کرایہ کے مکان میں رہنے لگے۔ کچھ دن بعد روزگار کے سلسلہ میں وہ خود حیدرآباد بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے کوارٹر کے صحن میں ایک طرف چیری ہوئی لکڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا، مگر ان ماں بیٹی کے پاس چولہا جلانے اور پکانے کو کچھ نہ تھا۔ پھر ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ایک دن کوئی دروازے پر آہستہ آہستہ کسی پتھر کے ٹکڑے سے دستک دے رہا تھا۔ دوپہر کے سناٹے میں رہ کر کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ بطول کے ذہن میں خیال آیا
کہ مولوی عبدالصمد واپس آ گئے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی خوشی سے نہال ہو گئیں۔ بطول تقریباً بھاگتی ہوئی دروازہ کھولا تو دروازے سے چپک کر ایک ننگ دھڑنگ فقیر بیٹھا تھا۔ بدن پر برائے نام کپڑے چیتڑوں کی شکل میں لٹک رہے تھے۔ دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ بطول بھاگ کر فوراً واپس آ گئی۔ سامنے مریم بھی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ وہ حوصلہ کر کے دروازے پر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، فقیر نے بڑے زور سے ایک ہی جملہ بار بار کہے جا رہا تھا، کاٹھی دے، کاٹھی دے۔ وہ بیچاری اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ اچانک فقیر نے گردن آگے بڑھا کر سین کے اس کونے کی طرف اشارہ کیا جس طرف لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور 2-4 لکڑیاں اٹھا کر اس کو لا کر دے دیں۔ دفاتن چپ ہو گیا اور 1 روپیہ صحن میں اچھال دیا اور چوکھٹ سے ہٹ گیا۔ تو ناظرین محترم، روپیہ اس نے اٹھا کر اپنی بیٹی بطول کو دکھایا اور بچے بھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عین اسی وقت گلی سے کھونچا فروش کی آواز آئی، دال چاول لے لو، دال چاول لے لو۔ مریم نے دال چاول خریدے اور خود بھی کھائے اور بچوں کو بھی کھلائے۔ اب تو یہ سلسلہ روز ہی چل نکلا۔ دوپہر کو روز فقیر آ جاتا، لکڑیاں لیتا اور 1 روپیہ صحن میں اچھال دیتا اور مریم بھی دروازہ بند کر دیتی۔ زمانہ بہت سستا تھا۔ اس 1 روپے سے اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ ان سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ناغہ ہو گیا اور اسی روز کہیں سے مولوی عبدالصمد واپس آ گئے۔ وہ سامان سے لدے پھدے تھے۔ کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں لے کر آئے، مگر کافی کمزور ہو گئے تھے۔ وہ اب سب گھر والوں کو ہمراہ لے کر ایک بستی میں جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے وہ چلے گئے، کیونکہ اس بستی کے لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ان کو رہنے کے لیے گھر اور 2-4 بکریاں اور 8-10 مرغیاں بھی دے دی تھیں۔ تو قصہ مختصر، مولوی عبدالصمد کی پوری فیملی جا کر اس گاؤں میں آباد ہو گئی، مگر آج تک اس فقیر کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔